نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وقال تعالى في مقام آخر واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على ابنائكم ولا على اموالكم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو اور تمام مالی الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بچوں کے حوالے سے، بالخصوص ضدی بچوں کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب اور مؤثر عمل اور وظیفہ پر، اس کے علاوہ بھی بچوں پر بہت ہی بہترین ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اگر وہ ہماری ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان سب کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر سب ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں آپ کے سامنے دو چیزیں شروع میں رکھوں گا۔ ایک وہ والدین جو اپنے بچوں پر بے حد غصہ کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں اور انہیں بددعا دیتے ہیں، اور پھر ان کی بددعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا روگ انہیں ایسے لگ جاتا ہے کہ ساری زندگی وہ روتے پھرتے ہیں۔ دوسرے وہ والدین جب وہ بچوں پہ غصہ کرتے ہیں، چونکہ غصہ ایک فطرتی عمل ہے، انسان کو آتا ہے، تو جب وہ غصہ کرتے ہیں تو غصے کے وقت بجائے آگ بگولا ہونے کے، بجائے بددعائیں دینے کے، بجائے گالیاں دینے کے، وہ بچوں کو تعریفی کلمات کہہ دیتے ہیں، بچوں کو دعا دیتے ہیں، اور اس وقت کی لگی ہوئی دعا بچوں کی ساری زندگی بنا دیتی ہے، ان کی زندگی سنوار دیتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے کے سامنے رکھ کر اسی زمن میں شیخ عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ نے اپنی زندگی کا، اپنے بچپن کا واقعہ سنایا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آج جس مقام پہ پہنچا ہوں، یہ غصے کی حالت میں میری والدہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے دویہ کلمات ہیں جو مجھے یہاں تک لے آئے۔ تو آخر میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا ایک عمل بھی آپ رکھوں گا، تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل ہیپی لائف کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کے مشکور ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا ہیپی لائف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دائیں طرف ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ قرآن و سنت سے ماخوذ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، خدا را جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اپنے بچوں کو بددعائیں مت دیں، اپنے بچوں پر دشمن کی طرح آگ بگولا مت ہوں، اپنے بچوں کو گالیاں، برے الفاظ، برے القابات سے مت یاد کریں۔ خدا را اپنے بچوں کو ہرگز مت ماریں، کوئی چیز اٹھا کر ہرگز ان کی طرف نہ پھینکیں۔ میں اپنے خاندان کے 2-3 ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے بچے تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے، ہمارے لنگوٹی یار جسے کہتے ہیں، لنگوٹی یار تھے، ان کے والدین نے غصے میں آ کر ان کو چیز اٹھا ماری اور وہ ان کی پٹی پر لگ گئی۔ آپ یقین کریں کہ وہ بچے پاگل ہو گئے ہیں، جوان ہیں، ہماری عمر کے ہیں، لیکن پاگل ہیں۔ اب ان بچوں کا جو روگ ہے ان کے والدین کو ساری زندگی لگ گیا ہے، ہمیشہ روتے پھرتے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو سزا دیں، لیکن ظالم کی طرح ان کو مارے پیٹے نہیں، انہیں گالم گلوچ نہ دیں، انہیں بدویہ کلمات نہ کہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے وقت اور آمین کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت ہم کوئی دعا کریں یا بددعا دیں اور فرشتے اس پر آمین کہیں اور اس دعا یا اس ہماری بددعا کو قبولیت کا پروانہ مل جائے اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ اگر ہم غصے میں آگ بگولا ہو کر بچوں کو بددعائیں دیں گے اور وہ فرشتوں نے اس دعا پر آمین کہہ دی اور وہ دعا قبول ہو گئی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہیں، اکثر والدین کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں لانتیہ جا مر،
وہ لانتی اللہ تیری لاش واپس آوے، جا وہ لانتی اللہ تیری شکل سنو نہ دسے پھر۔ ایسے کلمات، ایسے الفاظ والدین بولتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے پڑوس میں بھی دیکھا ہے اور اپنے گاؤں میں بھی دیکھا کہ والدین نے بدوائیں دی اور وہ فوراً قبول ہوئی، اور جب فوراً قبول ہوئی تو کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے نا اسی بچے کی، ان کے بیٹے کی نا لاش ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ ہمارے ادھر اسلام آباد پڑوس میں ایک والدین نے اپنے بچوں کو بدوا دی کہ جاؤ لانتیا تیری لاش اللہ کرے آوے، تو کدے نہ آوے۔ اب جیسے ہی وہ بچہ باہر نکلا، موٹر سائیکل کی اس کو ٹکر لگی، آگے سے ٹریکٹر آیا اور ٹریکٹر کے ٹائر کے نیچے وہ آیا، اور تھوڑی 10 منٹ سے 15 منٹ کے بعد اسی بچے کی لاش ان کے گھر میں گئی۔ اور ان کی والدہ نے جو کہا تھا کہ جاوا لانتیا تیری لاش گھر آوے، تو کدی گھر نہ آویں، وہ بدوائیہ کلمات ان کے قبول ہو گئے۔ اب وہ بچے کی لاش جو ہے نا ان کے گھر پہنچ گئی۔ تو خدا را اپنے بچوں کو بدوائیں مت دیں، انہیں ہدایت کی کلمات کہیں، انہیں دعائیں دیں غصے میں آ کر کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کی دنیا و آخرت بنا دے، اللہ آپ کو کامیاب انسان بنا دے۔ شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ امام الحرمین شریفین یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ اس کے چیف بھی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور حرم مکہ کے سب سے بڑے امام بھی ہیں۔ اور بارہا اپنے انٹرویو میں، اپنی تقریر میں، اپنے درس میں بیان کر چکے ہیں اور اپنا واقعہ سنا چکے ہیں کہ آج میں جس مقام پہ پہنچا ہوں، یہ غصے کی حالت میں، انتہائی غصے میں میری والدہ کے وہ دعائیہ کلمات ہیں جو ان کی زبان مبارک سے نکلے تھے، اور ان کو شرف قبولیت حاصل ہوا، اور میں آپ کے سامنے اس مقام پہ جو حرم مکہ کا امام ہوں، وہ سب سے بڑا امام ہوں۔ اب وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم عرب ہیں اور عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی دعوت تھی، مختلف قسم کی ڈشیں، مختلف قسم کے کھانے پکائے گئے، تیار کیے گئے، سب مہمان دوسرے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بہت بڑے حال میں میری والدہ نے دسترخوان بچھائے اور کھانے لگائے۔ وہ فرماتے ہیں جب میری والدہ نے تمام کھانے دسترخوانوں پر لگا دیے، ہر طرح کے سالن، سلادیں، ہر چیز جب لگا دی، صرف اس انتظار میں کہ اب میں جا کر مہمانوں کو بلاؤں گی کہ دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا کھائیں، اتنے میں باہر سے بچوں کے ساتھ، چونکہ بچپن تھا میرا، کھیل رہا تھا، جیسے آیا تو دیکھا لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اوپر مختلف قسم کے برتنیں، ڈشیں، سالن رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں باہر سے جولی بھر کے ریت لے کر آیا، مٹی لے کر آیا، اور ایک کونے سے شروع ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ اس کے اوپر مسالہ نہیں ڈالا، چلو میں مسالہ ڈال دیتا ہوں۔ ایک کونے سے شروع ہوا اور جا کر دوسرے کونے سے میں نکلا، اور یوں سارے کا سارا دسترخوان، سارے کھانے جو ہے نا میں نے ریت آلود، مٹی آلود کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب مہمان خانے میں دوبارہ آئی، آگے دیکھتی کیا ہے کہ پورے دسترخوان مٹی اور ریت سے بھرے ہیں، اور میں پاس کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں ریت ہے، جولی میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ میری طرف دیکھا، اتنے غصے ہوئی کہ آگ بگول ہو گئی، اور کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد ان کی زبان سے جو الفاظ اور کلمات نکلے وہ یہ تھے کہ جا بیٹا، جا سدیس، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا امام بنا دے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی مجھے نہیں کہا۔ کہتے ہیں کہ 1982 میں تقریباً عصر کی نماز کے وقت میری والدہ کے غصے کی حالت میں نکلے ہوئے وہ کلمات قبول ہوئے، اور 1982 میں حرم مکہ کا امام مقرر ہوا، اور تاحال میں حرم مکہ میں جو ہے امام ہوں، سینئر امام ہوں، سب سے بڑا امام ہوں۔ تو خدا را میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں، آپ غصہ کو کنٹرول کریں، آپ اس وقت دعائیہ کلمات کہیں، اس وقت ہدایت کے کلمات کہیں کہ اے اللہ، کہ جا بیٹا، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیری زندگی بنا دے، اللہ تجھے کامیاب انسان بنا دے، ان کو بدوا مت دیں۔ شرف قبولیت اور آمین کی گھڑی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے غصے کی حالت میں بدوا قبول ہوتی ہے، ایسے غصے کی حالت میں دعائیہ کلمات جلد قبول ہوتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، غصے میں آ کر آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے، بچے شرارتیں کرتے ہیں، ان کی بعض عادات پر انسان کو غصہ آتا ہے، غصہ کر جاتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول آپ کے اختیار میں ہے۔ گالیاں دینا بچوں کو
بدعائیہ کلمات کہنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، اس کے بجائے آپ بچوں کو دعائیہ کلمات، ہدایت کے کلمات، ان کی کامیابی کی دعا کریں، ان کی کامیابی کی انہیں دعا دیں۔ اور بچوں کی کامیابی کے لیے، بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے رزق حلال کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے خالق و مالک سے مضبوط کیجیے، اور ڈیلی عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ حاجت کی ادا کریں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو کامیاب انسان بنا دے، اے اللہ ان کی زندگی ایسے ہی بنا دے کہ آپ بھی خوش ہوں اور ہم بھی خوش ہوں، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بچوں کے لیے نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اور اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ڈیلی صبح اور شام یا رقیبو یا حفیظو، یا رقیبو یا حفیظو 11 مرتبہ پڑھ کر ان بچوں کو پھونکیں۔ اور سب سے بڑا کام کہ آپ کے بچوں کا بہترین مستقبل رزق حلال اور آپ کی دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ ان کی بہترین تربیت کریں، رزق حلال ان کو کھانے کو دیں، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگیں، ان کے لیے کامیابی مانگیں، نہ کہ ان کو بدوائیں دیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہم نیا عمل اور نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، نماز کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کو بدعا کے بجائے دعا دیجیے۔ اللہ حافظ۔